بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مسند امام اعظم کا سبق چل رہا ہے، اور ہمارا جو پچھلے درس کے اندر سبق ہوا تھا وہ وضو کے بارے میں ہوا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ انہوں نے تین مرتبہ وضو فرمایا۔ تو یہی موضوع ہے ہمارا کتاب طہارات کے اندر۔ تو آگے حدیث پاک ہے، ان عطاء ان حمران مولا عثمان ان عثمان تودع ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع۔ حضرت عطاء سے روایت ہیں اور وہ حمران سے روایت کرتے ہیں۔ حمران جو کہ حضرت عثمان غنی کے مولا ہیں۔ مولا کا مطلب یہاں پر ہوگا آزاد کردہ غلام، جو احکامات کے اندر یا غلام و کتاب العتق کے اندر جو ہمیں مولا پڑھایا جاتا ہے تو وہاں پر مولا ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام کو وہاں پر مولا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت ساری بھی معنی ہیں، دوست بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ بہرحال یہاں پر جو معنی ہوگی وہ ہے آزاد کردہ غلام۔ تو حمران حضرت عثمان غنی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان عثمان، حضرت عثمان غنی نے وضو کیا تین مرتبہ، تودع ثلاثا وضو کیا تین مرتبہ، وقال هكذا رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتودع، اور حضرت عثمان غنی نے یہ فرمایا کہ اسی طرح میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ علیہ السلام اسی طرح وضو کرتے تھے۔ یعنی اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اعضاء کو تین مرتبہ دھونا یہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے حدیث پاک کے ان علقمۃ عن ابن بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتودع مرۃ۔ نبی حضرت علقمہ سے روایت ہیں، وہ حضرت ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن بریدہ اپنے والد یعنی بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا۔ ٹھیک ہے، وَأَنْ مُحَارِبٍ عَنْ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلٌ لِلْأَقَارِبِ مِنَ النَّارِ۔ محارب سے روایت ہیں، وہ حضرت ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل ہے جہنم میں سے، ویل ہے جہنم میں سے سوکھی رہنے والی ایڑیوں کے لیے۔ جو ایڑی ہیں، پاؤں کے نیچے جو ایڑی ہوتی ہے، ان کے لیے اگر وضو کے اندر وہ نہ دھوئی جائے تو ان کے لیے جہنم میں سے ویل ہے۔ تو یاد رکھیں، ویل ایک جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، اس فرمان کے اندر ان لوگوں کو کے لیے وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ وضو تو کرتے ہیں لیکن جو اعضاء دھونے کے ہوتے ہیں، دھونا جن کا فرض ہوتا ہے، ان کو صحیح سے نہیں دھوتے، تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمایا۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، بندے کی پاؤں کی ایڑیاں رہ جاتی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تاکید فرمائی، اور اس کے اندر ان کے لیے وعید بھی ذکر کیا کہ ان ایڑیوں کے لیے جو پانی دھونے سے رہ جاتی ہے وضو کے اندر، ان کے لیے جہنم سے ویل ہے۔ آگے حدیث پاک ہے، ان منصور عن مجاہد عن رجل من ثقیف یقال الحکم او ابن الحکم۔ منصور سے روایت ہیں اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، اور مجاہد ثقیف قبیلہ ثقیف میں سے ایک شخص ہے، اس سے روایت کرتے ہیں۔ ان رجل من ثقیف، یہ ثقیف قبیلہ تھا عرب کا، تو اس قبیلے میں سے ایک شخص تھا، ان سے حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا اس کو کہا جاتا ہے حکم یا ابن حکم۔ تو اس کے اندر راوی کا شک ہے کہ وہ جن سے مجاہد نے روایت کیا وہ حکم تھا یا ابن حکم تھا، لیکن یہ کنفرم بات ہے کہ وہ شخص قبیلہ ثقیف میں سے تھا، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ حکم یا ابن حکم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔
کہ تودع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذ حفنۃ من ماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ نے پانی کا ایک چلو لیا، حفنتاً یعنی چلو، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ایک چلو لیا، فنضحہ فی مواضع طہورہ، اور اس چلو کو اپنی طہارت کی جگہ پر چھڑک دیا، ٹھیک ہے، جو انسان کا مخصوص جو پرائیویٹ حصہ ہے۔ بسا اوقات کیا بندہ کرتا ہے، یعنی غسل خانے کے اندر جاتا ہے، استنجا کرنے جاتا ہے، تو اس کے اندر کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر پیشاب کرنے کے بعد یا پیخانہ کرنے کے بعد اس کو پانی سے صاف کرتا ہے۔ تو اسی حدیث کے اندر یہی ذکر ہے کہ جب بندہ وضو کرے تو وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا مستحب ہے، تو بندہ استنجا کرے، اگر پیشاب کی حاجت ہو تو پیشاب کرے، اس کے بعد صحیح سے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرے، ٹھیک ہے، اس حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ آگے حدیث پاک عن الحکم عن القاسم عن شریح، حکم سے روایت ہیں اور حکم حضرت قاسم سے روایت کرتے ہیں، اور قاسم حضرت شریح سے روایت کرتے ہیں، اور شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کون کہتے ہیں؟ شریح کہتے ہیں، کیا سوال کیا؟ امسح علی الخفین، کہ کیا میں اپنے خفین پر، چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں ان کو خفین کہا جاتا ہے، جرابیں الگ چیز ہیں اور موزے الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ جرابوں اور موزوں کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں، تو جرابیں جو ہوتے ہیں وہ کپڑے کے ہوتے ہیں اور جو موزے ہوتے ہیں وہ چمڑے کے ہوتے ہیں، انہیں خفین عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا وضو کے اندر خفین پر مسح کرنا، کیا میں مسح کروں؟ امسح، یہاں پر حمزہ استفہامیہ معذوف ہے، امسح، کہ کیا میں خفین اپنے موزوں پر، چمڑے کے موزوں پر مسح کروں؟ قالت ائت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ملا کر پڑھیں گے تو قالت ائت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا، ان کے پاس جا اور ان سے سوال کر، فاسألہ، اور ان سے یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کر، فإنہ کان یسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسافر یعنی سفر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، تو لہٰذا اس کے بارے میں تم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر، ان سے پوچھ۔ تو قال شریح کہتے ہیں کہ فاتحت علی، میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، ان کے پاس آیا اور میں نے ان کو سوال کیا، تو آپ نے فرمایا فقال لی امسح، کہ تو مسح کر، امسح، ٹھیک ہے، یہ امسح ہوگا یعنی مسح کر، یعنی موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ کیا ہے، یہ جائز ہے ہمارا، اور ہمارا اس کے اندر یہی موقف ہے کہ اگر بندہ کوئی کہیں جاتا ہے، پانی کی قلت ہے اور اس کے موزے پہنے ہوئے ہیں، تو بندہ اس پر وضو کے اندر مسح کر سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اور اس کے ایام وغیرہ آپ نے اس کے اندر پڑھی ہوگی، جو کتاب ثانیہ کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر آپ کو فقہ کے اندر اس کی مدت وغیرہ وہاں سے معلوم کر لیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی احادیث کے اندر بھی ہو سکتا ہے اس کی وضاحت ہے۔ تو آگے ایک اور حدیث پاک ہے، عن علقمۃ عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تودع ومسح علی خفین وصلی خمس صلوات، حضرت علقمہ سے روایت ہیں، وہ حضرت سلیمان بن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور سلیمان بن بریدہ اپنے والد
سے روایت کرتے ہیں، یعنی بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے خفین اپنے موزوں پر مسح کیا اور 3 نمازیں ادا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کی ڈیٹیل میں مزید آپ کو مسح الخفین کی اگلے درس کے اندر بتاؤں گا کہ کتنے دن اور کتنی راتیں اس کے اندر بندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ ساری ڈیٹیل میں اگلے درس کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ اہل سنت کے حنفی مذہب حنفی کے اندر، فقہ حنفی کے اندر موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے۔ اگر بندے کے موزے پہنے ہوئے ہوں تو پیروں کا دھونا وہاں پر ضروری نہیں ہے۔ اگر موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہ موزے اتار کر پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے، بندہ ان موزوں پر ہی مسح کر لے تو اس کا غسل ہو جائے گا، یعنی پیروں کا دھونا اس کا مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے درس کے اندر پڑھیں گے۔ یہ سبق اچھی طرح سے یاد کر لیں، اگر کوئی اس میں سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔